بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے اہلکاروں کے انخلاء کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغان فوج نہیں لڑنا چاہتی تو اس میں امریکہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم نے انہیں ہتھیار اور 20 سال تک ہر طرح کی تربیت دی، افغان فوجیوں کی تنخواہیں تک ہم ادا کرتے رہے۔ وائٹ ہاؤس میں نیوز بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے افغان صدر اشرف غنی سے کہا تھا کہ طالبان سے لڑنے کی بجائے مذاکرات کریں، لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں مانی۔ امریکی فوج افغان فورسز کے لیے وہ کام نہیں کر سکتی جو وہ خود اپنے لیے کرنا ہی نہیں چاہتی۔ ہمارا افغانستان چھوڑنے کا فیصلہ بالکل درست تھا، اس لیے اس پر تنقید نہ کی جائے اور نہ ہی ہمیں افغان جنگ ختم کرنے کے فیصلے پر کسی قسم کی شرمندگی ہے۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ افغان قیادت طالبان کا مقابلہ کرنے کی بجائے ملک سے ہی فرار ہو گئی۔ ہمیں افغان حکومت کے تیزی سے خاتمے پر حیرت ہے۔ ہم نے افغانستان سے اپنا عملہ بلا کر سفارتخانہ بند کر دیا ہے، لیکن اگر طالبان نے ہمارے مفادات پر حملہ کیا تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ وائٹ ہاؤس کی نیشنل سیکیورٹی ٹیم افغانستان کی صورتحال کو بہت قریب سے مانیٹر کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں آج ملک کو یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ افغانستان میں امریکہ کے کیا مفادات تھے۔ 2 دہائی قبل ہم نے افغانستان میں اپنے مشن کا آغاز کیا اور اسے کبھی بھی نیشن بلڈنگ تصور نہیں کیا گیا۔ امریکی صدر نے کہا کہ 20 سال قبل ہم افغانستان ایک واضح مقصد کے ساتھ گئے تھے۔ 9/11 کو ہم پر حملہ کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانا اور اس بات کو یقینی بنانا کہ وہ دوبارہ ہم پر حملہ کرنے کے لیے افغانستان کو بنیاد نہ بنائیں، اور ہم نے یہ کیا۔ ہم نے بہت شدت سے ان کا خاتمہ کیا۔ ہم نے کبھی بھی لادن کی تلاش ختم نہیں کی اور آخر کار 1 دہائی پہلے اسے پکڑا۔ افغانستان میں ہمارا مشن کبھی بھی نیشن بلڈنگ نہیں تھا۔ امریکی صدر نے کہا کہ افغانستان پر جتنی تیزی کے ساتھ قبضہ ہوا ہے ہمیں اس کی امید نہیں تھی۔ ہماری فورسز تیار ہیں۔ افغانستان میں رہنے والے تمام امریکی باشندوں کو وطن واپس لانے کے لیے ہم نے امریکی اور اتحادی ممالک کے باشندوں کے انخلاء کے لیے 6000 فوجی روانہ کر دیے ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے مزید کہا کہ چائنا اور روس کی خواہش ہوگی کہ امریکہ افغانستان میں مزید اربوں ڈالر خرچ کرتا رہے، لیکن یہ ہماری خواہش نہیں ہے۔ امریکی افواج کے انخلاء کی وجہ سے ہمیں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن میں اپنے فیصلے پر قائم ہوں۔ افغانستان میں طالبان نے سرکاری ملازمین کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ طالبان نے سرکاری ملازمین سے کہا ہے کہ کابل میں حالات معمول پر آ رہے ہیں، کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تمام ملازمین معمول کی زندگی کا اعتماد کے ساتھ آغاز کریں اور کام پر واپس آ جائیں۔ انہیں ان کی تنخواہیں دی جائیں گی اور کچھ نہیں کہا جائے گا۔ طالبان کی طرف سے سرکاری ملازمین کے نام پیغام میں کہا گیا ہے کہ اپنے اداروں میں نئے سرے سے کام پر آئیں تاہم اپنے خیالات کو 20 سال پہلے کے حالات کے مطابق بحال کریں۔ رشوت، غبن، تکبر، بدعنوانی، سستی، کاہلی اور بے حسی سے بچیں جو پچھلے 20 سال سے کسی کورونا کی طرح سرکاری اداروں میں پھیلی ہوئی تھی۔ ملا عبدالغنی برادر نے بھی کہا ہے کہ تمام مرد اور خواتین سرکاری ملازمین کو اپنی ذمہ داریوں پر واپس آنا چاہیے۔ ہم عوام کی خدمت کے لیے پرعزم ہیں اور عوام کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ طالبان کی جانب سے تحفظ کی یقین دہانی کے بعد متعدد سرکاری ملازمین اور ڈاکٹرز کام پر واپس آ چکے ہیں، جبکہ کابل شہر کی سڑکوں پر ٹریفک پولیس نے دوبارہ کام شروع کر دیا ہے۔ طالبان نے ان کی حفاظت اور بلا خوف خطر فرائض انجام دینے میں آزادی کی یقین دہانی کروائی ہے۔ دوسری طرف ایک غیر ملکی خاتون صحافی کابل سے برقعے میں رپورٹنگ کرتی رہی۔ ملک میں غیر ملکی صحافی اب بھی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، جن میں سے CNN کی خاتون رپورٹر بھی شامل ہیں۔ CNN کی رپورٹر
کلاریسا وارڈ نے طالبان کے قبضے کے بعد کالے رنگ کے برقع اور سکارف کے ساتھ کابل کی سڑکوں سے رپورٹنگ کی، جس کے مناظر پوری دنیا نے دیکھے۔ دوستو، یاد رہے کہ طالبان خواتین کے پردے کے حوالے سے کافی سخت موقف رکھتے ہیں اور رکھنے چاہیے بھی۔ دنیا میں کم از کم 5% آبادی کو بلندی کا خوف ہوتا ہے اور وہ چاہتے ہوئے بھی اس سے جان نہیں چھڑا سکتی۔ اس ضمن میں یونیورسٹی آف بیسل کے سائنسدانوں نے ایک ورچوئل ریئلٹی ایپ تیار کی ہے جو بطور خاص سمارٹ فون کے لیے ہے۔ یہ ایپ گھر بیٹھے مختلف مشقوں سے بلندی کا خوف کم کرنے میں مددگار ثابت ہوئی ہے۔ آزمائش کے دوران گھر میں 4 گھنٹے کی تربیت کے بعد شرکاء میں حقیقی انداز میں بلندی کو جھیلنے کی ہمت پیدا ہوئی۔ ایزی ہائٹس نامی ایپ جو 360 کے دائرے میں مختلف بلندیوں کی تصاویر دکھاتی ہیں، ڈرون سے جمع کردہ ان تصاویر کو ہیلمٹ ڈسپلے کی مدد سے دیکھا جا سکتا ہے، جسے ورچوئل ریئلٹی ہیڈ سیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ مریضوں نے 2 ہفتے کے دوران ایپ پر 4 گھنٹے کی تربیت مکمل کی۔ دیگر کے مقابلے میں وہ اونچائی سے کم ڈرنے لگے۔ اس ایپ کا اہم پہلو یہ ہے کہ اس سے گھر بیٹھے تربیت حاصل کر کے بلندی کا خوف کم کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین کی ایک عالمی ٹیم نے شوگر کی ایک دوا سے موٹاپا کم کرنے کی انسانی آزمائشوں میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ یہ آزمائشیں 1961 موٹے رضاکاروں پر 70 ہفتے تک جاری رہیں۔ اگرچہ یہ تمام افراد موٹاپے کا شکار تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی شوگر کا مریض نہیں تھا۔ شوگر کی یہ دوا اوزیمپک کے نام سے فروخت کی جاتی ہے۔ جن رضاکاروں نے ہفتے میں ایک بار 2.4 ملی گرام یہ دوا بذریعہ انجیکشن لی تھی، ان میں سے 2/3 کا وزن 20% تک کم ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی رضاکار کا وزن 200 پاؤنڈ تھا تو 70 ہفتے تک یہ دوا لینے اور صحت بخش معمولات زندگی برقرار رکھنے کے بعد ان کا وزن 40 پاؤنڈ کم ہو کر 160 پاؤنڈ رہ گیا تھا۔ یہ کامیابی اتنی غیر معمولی ہے کہ یہ دوا تیار کرنے والی یورپی فارماسیوٹیکل کمپنی نے وزن کم کرنے کے لیے اسے علیحدہ سے فروخت کرنے کی اجازت طلب کر لی ہے۔ دوستو، اس تحقیق کی مکمل تفصیل دی نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے 10 سالہ قومی خلائی پروگرام کا اعلان کر دیا ہے، جس میں ترک خلابازوں کو چاند پر بھیجنے اور ایک خلائی اسٹیشن کا قیام شامل ہے۔ صدر رجب طیب اردوان نے اعلان کیا ہے کہ ترکی ملک میں جمہوریت کے 100 برس مکمل ہونے پر چاند پر قدم رکھے گا۔ اردوان نے کہا کہ سن 2023 تک پوری دنیا ترکی کی چاند پر آمد کا نظارہ کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ سفر کوئی سیاحتی نوعیت کا نہیں ہے، بلکہ اس سفر کے ذریعے وہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک نئی سائنسی راہ ہموار کریں گے۔ عام افراد درد اور تکلیف کا اظہار کر دیتے ہیں، لیکن ڈیمینشیا اور دیگر مریض اس عارضے کی باعث اظہار نہیں کر سکتے۔ اسی بنا پر ان کے درد کو جاننا مشکل ہوتا ہے اور کبھی کبھار غلط علاج بھی ہو جاتا ہے۔ اب اسی کمی کے پیش نظر ایک ایپ بنائی گئی ہے۔ ایپ کو پین چیک کا نام دیا گیا ہے، جو مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور چہرے کے خد و خال کو دیکھتے ہوئے درد کی شدت کا احساس کرتی ہے۔ کسی بھی سمارٹ فون سے مریض کے چہرے کی مختصر ویڈیو بنائی جاتی ہے۔ اس دوران ایپ چہرے کے پٹھوں میں کھچاؤ اور دیگر شواہد کا جائزہ لیتی رہتی ہے۔ اس کے بعد تمام معلومات کو نگرانی کرنے والے شخص کے بیانات کے تحت درد کی شدت کو بیان کر دیتی ہے۔ یہ ایپ 90% درستگی سے بتا سکتی ہے کہ کوئی خاتون یا مرد کتنی تکلیف میں ہے۔ خصوصاً ڈیمینشیا کے مریض بولنے سے قاصر ہوتے ہیں اور اپنا دکھ سکھ کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ پوری دنیا میں ایسے مریضوں کی تعداد 5 کروڑ سے بھی تجاوز کر چکی ہے اور ہر سال ان کی تعداد میں 1 کروڑ کا اضافہ ہو رہا ہے۔ دنیا کی امیر ترین شخصیت اور ایمیزون کے بانی جیف بیزوس 2020 میں 16 کھرب روپے خیرات کر کے دنیا بھر میں سب سے زیادہ خیرات کرنے والی شخصیت بن گئے ہیں۔
جیف بیزوس نے گزشتہ برس 10 ارب امریکی ڈالر عطیہ کیے جو کہ پاکستانی کرنسی میں 16 کھرب روپے بنتے ہیں۔ انہوں نے یہ رقم ارتھ فنڈ کو عطیہ کی جو کہ ماحولیاتی آلودگی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے NGOs کے ساتھ مل کر اقدامات اٹھائے گی۔ دوستو، جیف بیزوس نے گزشتہ ہفتے ایمیزون کے CEO کے عہدے سے دستبرداری کا اعلان کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب وہ اپنا زیادہ وقت فلاحی کاموں میں صرف کرنا چاہتے ہیں۔ جیف بیزوس کی سابقہ اہلیہ اور دنیا کی تیسری امیر ترین عورت مکینزی نے گزشتہ برس 5 کھرب 70 کروڑ روپے خیرات کیے تھے، جبکہ اس کی دولت کی مجموعی طور پر مالیت 58 کھرب 3 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ مکینزی نے اپنے سابق شوہر ایمیزون کے بانی جیف بیزوس سے 2019 میں علیحدگی اختیار کی تھی اور دولت کا 1/4 حصہ وصول کیا تھا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔